ہمیں ٹیپو سلطان پہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ہندوؤں کے دشمن تھے. عجیب بات ہے, کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس کے اندر, ہندوؤں کے دشمن تھے. جبکہ جس جگہ ان کا پائے تخت تھا میسور میں, خود میسور والے اس بات کی شہادت دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت دیالو انسان تھا اور اس نے بلا کسی مذہبی تفریق کے, بغیر کسی تقسیم کے تفریق کے, اس نے سب کے ساتھ یکساں معاملہ کیا, سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا. بلکہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کا جس جگہ محل تھا اس محل کے آس پاس 3 بڑے مندر تھے, مٹھ جس کو کہتے ہیں, 3 بڑے مندر تھے, اور وہ مندروں کے اندر جو گھنٹے بجتے تھے, جو بھجن ہوتے تھے, وہ ٹیپو سلطان کے محل میں اس کی آوازیں آتی تھی, گونجتی تھی. لیکن ٹیپو سلطان اس وقت سلطان ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتے تو بند کرا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو بند نہیں کرایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سارے لوگ مجھے سلطان مانتے ہیں, میں مسلمانوں کا بھی سلطان ہوں, ہندوؤں کا بھی سلطان ہوں, مراٹھوں کا بھی سلطان ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آج اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں, لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے, اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو مسمار کرنے کی گندی سازشیں بھی ہو رہی ہے. مذہبی رجحان ایسا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب بھی سفر میں ہو یا حضر میں ہو یا کسی جنگ میں ہو, قرآن کی تلاوت کر نہیں لیتے تھے, سوتے نہیں تھے. نمازوں کا یہ عالم تھا کہ جب مسجد اعلیٰ, جو انہوں نے خود ایک مسجد تعمیر کرائی تھی, مسجد اعلیٰ کا جب افتتاح تھا تو افتتاح کے دن انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا, جہاں پر سارے بڑے بڑے اکابرین علماء کرام تھے, بڑے بڑے اللہ والے تھے وہاں موجود افتتاح کے وقت. چلو بھائی سلطان کی شاہی مسجد کا افتتاح ہے تو سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہیں, علماء کرام بھی جمع ہیں. تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ مسجد اعلیٰ کا افتتاح نماز کے ذریعے ہوگا, اور نماز وہ شخص پڑھائے, میری یہ خواہش ہے کہ جس کی بلوغت کے بعد سے کبھی نماز قضا نہ ہوئی. تو بہت دیر تک جو ہے مجمع کے اندر ڈسکس ہوتے رہی, لیکن کسی کو بھی اعتبار نہیں تھا, ہر کوئی شک میں تھا, ہو سکتا ہے کوئی اپنی قضا ہوئی ہو, کسی کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا. جب بہت دیر ہو گئی, نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا, تو حضرت ٹیپو سلطان خود آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نماز کے وقت نکل جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں کبھی باہر نہیں آتا, اور الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں.